بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورہ یاسین کا پارٹ نمبر 13 یعنی پارٹ نمبر 13 جو ہے وہ سیکھیں گے۔ آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ تلفظ کے جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاتا ہوں ویسے پریکٹس کریں اور اچھے سے اچھا پڑھنے کی کوشش کریں۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان كانت الا صیحة واحدة فاذا هم خامدون۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان کانت، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے حرف کاف آ رہا ہے۔ حروف اخفا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھے کہ حروف اخفا 15 ہیں۔ تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ قاف 2 نقطوں والا اور طا جو ہے 2 نقطوں والا نہیں۔ یہ جو صاد اور ضاد کے بعد ہے طا، وہ والا طا ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ پہ جو ہے وہ تا 2 نقطوں والا ہے۔ یہ 15 حروف اگر لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ویسے یہاں سے ویڈیو سے یاد کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی آپ کے لیے زبردست طریقے سے آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں، اور امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پرابلم نہیں ہوگی، یہ مسٹیک غلطیاں نہیں آئیں گی۔ اچھا جی، ان کانت، یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے۔ اخفا کا غنہ، 1 الف کی مقدار اس کو غنہ کریں گے۔ ان کانت الا، کاف کے آگے الف ہے، اس کو 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ کانت الا، لام کے اوپر شد ہے، اس کو الا نہیں پڑھنا، الا، حمزہ لام زیر، لام الف زبر لا، الا، لام کے آگے الف ہے، اس کو بھی 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ الا، آگے ہے صیحۃ واحدہ۔ صیحۃ، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو فل ماؤتھ پڑھیں گے۔ جب تک زبان جو ہے وہ اوپر کی طرف نہیں اٹھے گی اس وقت تک صاد جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے جتنے حروف ہیں جب تک ان کو پڑھتے وقت زبان اوپر کی طرف نہیں اٹھے گی، حروف مستعلیہ کے حروف صحیح طریقے سے نہیں پڑھے جاتے، تو اس لیے صاد کو پڑھتے وقت زبان اوپر کی طرف اٹھے گی۔ مخرج اس کا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے۔ آگے ہے صاد کے بعد یا آ رہا ہے، یہ یا ساکن ہے، یعنی جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ حرف ساکن ہوتا ہے، اور یہاں پر یا جو ہے وہ ساکن ہے کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے۔ یہ دیکھیں، اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو یا جزم اور شد کا نہیں پتا ہوتا کہ جزم کون سی ہوتی ہے، شد کون سی ہوتی ہے۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ جزم ہے جو یا کے اوپر ہے۔ جزم اور پیش میں فرق کیسے کرنا ہے؟ جزم جو ہوتا ہے وہ انگلش میں جیسے سی آتا ہے، سی کی طرح ہوتا ہے، اور جیسے یہ دیکھیں آپ کو گیپ نظر آ رہا ہے اس میں، اور پیش میں اس طریقے سے گیپ نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں رسول، ان کے سین کے اوپر جو پیش ہے یہ سرکل بنا ہوا ہے اور واو کی طرح نیچے جو ہے وہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پیش اور یہ جزم میں فرق ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یا مدہ ہے یا یا لین ہے۔ اگر یا مدہ ہوتا تو یا ساکن سے پہلے زیر ہوتا، یعنی پہلے حرف پر جو صاد ہے اس کے نیچے زیر ہوتا تو یا مدہ ہوتا، پھر اس کو 1 الف کی مقدار لمبا کرنا تھا۔ لیکن یہاں پر یا مدہ نہیں ہے، یہاں پر یا لین ہے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے، اس کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر لمبا کریں گے تو غلط ہو جائے گا۔ کیسے پڑھیں گے؟ صیحہ، صیحہ۔ آگے جو ہا آ رہا ہے، اس ہا کا تعلق حلق کی طرف ہے، سینے کی طرف نہیں ہے۔ ہا زبر ہا، ہا پریکٹس کرنی ہے آپ نے، یہ حلق سے نکلتا ہے۔ ہا، ہا، صیحہ۔ آگے ہے تا، اس تا کو گول تا بھی بولتے ہیں۔ یہ جو تا آپ کے سامنے جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، اس تا کو گول تا بھی بولتے ہیں۔ یہ ہا کی شکل میں ہے۔ اب یہاں پر تا کے اوپر 2 زبر آ رہے ہیں تو آگے جو ہے واو ہے، یہاں پہ ادغام یار ملون ہو رہا ہے، یعنی ادغام کا قاعدہ جو ہے وہ لگ رہا ہے، کیونکہ واو حروف یار ملون میں سے ہے
آپ کو میں نے بتایا تھا حروف جر ملون یا را میم لام واو نون، یہ حروف جر ملون ہے. ان کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف جر ملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. اب یہاں پر نون تنوین آ رہا ہے. نون تنوین کون سا ہے؟ دو زبر جو اوپر تا کے اوپر آ رہے ہیں نا، یہ نون تنوین ہے. دو زبر دو زیر دو پیش کو نون تنوین کہا جاتا ہے، اصل میں نون تنوین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب تا کو واو سے کنیکٹ کریں گے. تا واو دو زبر تاؤں، واو الف زبر وا تاؤں وا، ایک الف کی مقدار یہاں پہ غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ غنہ کو لمبا کیا جاتا ہے. غنہ کو لمبا نہیں کیا جاتا. غننے کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک میں چھپانا. ٹھیک ہے، یعنی ایک ناک کے اندر ایک ہڈی ہے، اس کو بانسا کہا جاتا ہے، وہاں سے آواز نکالنے کو غنہ کہا جاتا ہے. اور اخفاء کا مطلب ہوتا ہے آواز کو چھپانا. ناک میں آواز کو چھپاتے ہیں اس لیے اس کو اخفاء کا غنہ بولتے ہیں. لیکن یہاں پر جو ہے ادغام جر ملون کا غنہ ہے تاؤں وا تاؤں وا. مقدار سب کی ایک ہی ہے، چاہے ادغام جر ملون کا ہو، ادغام اس کا اقلاب کا ہو، یا اس کے علاوہ اخفاء کا ہو. جتنے بھی غنے ہیں سب کی مقدار ایک الف کے برابر ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک الف کے برابر غنہ کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا، اس سے کم نہیں کرنا. کیسے پڑھیں گے؟ سوئی ہا تاؤں، واو الف زبر وا حاضر ہی، واحدہ زبر دا واحدہ تن. اب یہاں پر میں نے وقف اس لیے کیا تھا تاکہ آپ لوگ کو بتا سکوں کہ یہاں وقف کرنے کا طریقہ کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کیا، آیت شروع کی ہے، آپ پڑھتے آ رہے ہیں، یہاں پہ آپ کا واحدہ تن پہ آپ کو لگا کہ آپ کا سانس جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. اب میں نے رکنا ہے تو کیسے رکوں؟ اکثر لوگ ہوتے ہیں جیسے ہی پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں واحدہ تن پہ واحدہ تن ہی پڑھ دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. ہر چیز کا رکنے کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے. اسی طریقے سے قرآن پاک میں بھی وقف کرنے کا، رکنے کا، سٹاپ کرنے کا، یہ سارے قانون ہیں، تجوید کے مطابق رولز لاگو ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی جب اگر آپ کو لگے کہ میرا سانس ختم ہونے والا ہے، یہاں میں نے رکنا ہے، تو یہاں رک لوں، مطلب سٹاپ کر لوں، پھر پیچھے سے پڑھوں یا کیا کروں، کیسے کرنا ہے؟ تو یہاں پہ سٹاپ کریں. کیسے کریں؟ یہ جو تا ہے، گول تا اس کو بولتے ہیں، جہاں پر بھی آئے گی اگر گول تا کے اوپر آپ وقف کر رہے ہیں، سٹاپ کر رہے ہیں، وہ وہاں پر آخر میں حرف ورڈ کی آخر میں تا ہے، یعنی گول تا جیسے یہ ہے، تو اس پر وقف کر رہے ہیں تو گول تا کو وقف کرتے وقت ہا سے چینج کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ تا ہے مثال کے طور پہ، تو اس کو چینج کر دیں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ آپ یہاں سے پڑھ رہے ہیں، یہاں آپ کا سانس ختم ہو گیا ہے، اصل میں ورڈ ہے واحدہ تن، وقف کریں گے تو ہا سے چینج ہو جائے گا تا، واحدہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیونکہ علامت نہیں ہے، کوئی وقف کی علامت نہیں ہے، تا جیم صاد یا سرکل نہیں ہے، گول دائرہ. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے آگے سے نہیں پڑھنا کیونکہ علامت نہیں ہے وقف کی. اگر وقف کی علامت یہاں پر ہوتی تو پھر آپ آگے سے پڑھتے، پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. یہاں پر کیونکہ وقف کی علامت نہیں ہے تو آگے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے سے لوٹانا پڑے گا. یا تو واحدتاً اسی ورڈ پہ جس کے اوپر آپ نے وقف کیا وہیں سے پڑھیں گے، یا پھر ایک یا دو ورڈ پیچھے سے پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں سے پڑھیں گے. ہم نے وقف کیا تھا واحدہ، تا کو ہا سے چینج کر دیا تھا، یہ ایک تجوید کا رول ہے. اب ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے صیحۃ واحدۃ فاذا ہم. اب جب ملا کے پڑھیں گے تو تا کے اوپر دو زبر ہیں، آگے فا ہے، دو زبر کے بعد یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوتا ہے. یہاں پہ نون تنوین ہے، دو زبر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں تا کے اوپر، نون تنوین کے بعد فا آ رہا ہے جو کہ فا حروف اخفا جو 15 حروف بتائے تھے ان میں سے ہے. تو یہ نون تنوین کے بعد فا آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے. تو یہاں ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، لمبا نہیں کریں گے. غننے کا مطلب لمبا نہیں ہوتا، یعنی ایک الف کی مقدار کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ایک الف کی مقدار میں لمبا کیا جاتا ہے اتنی ہی دیر غنہ کرتے ہوئے غننے پہ دیر کریں گے. ٹھیک ہے، وہ آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے، جیسے تن فائدہ تن فائدہ. اگر کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ غننے کو لمبا کیا جاتا ہے، وہ پڑھتے ہیں واحدہ تن فائدہ، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے،
वाहिदतन फ़इज़ा हुम, लाल के आगे अलिफ है, एक अलिफ की मिकदार इसको लंबा करेंगे, और फ़ा के बाद जो है ये अलिफ नहीं है, ये हमज़ा है, ये ज़ेर हमज़ा की है। फ़इज़ा, फ़इज़ा हुम, ये जो हा है दो आंखों वाली, इसका ताल्लुक सीने की तरफ है, भारी आवाज़ के साथ पढ़ी जाएगी। हुम, हुम खामिदून, खा फुल मौत है, हुरूफ मुस्तालिया में से है, तो इसको पढ़ते वक्त बरीक नहीं पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, यानी पुर पढ़ेंगे, ठीक है। आगे एक अलिफ है, इसको एक अलिफ की मकदार लंबा करेंगे, खा मीदून। अब खा में नहीं पढ़ना, खा मी दून। दाल के आगे वाव साकिन है, यहाँ पर वाव मद्दा हो रहा है। वाव साकिन से पहले, ये रूल आपको मैंने बताया हुआ है कि वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है। चले यहाँ पर आज आपको मैं पूरा कायदा ही बता देता हूँ। हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ वाव या। अब इनको पढ़ना कैसे, मद्दा कब होते हैं, वाव मद्दा कब होता है, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है। जैसे ये देखिए वाव साकिन है मिदून में, खा मिदून में वाव साकिन है, यानी वाव के ऊपर जज्म है तो वाव साकिन है। वाव साकिन से पहले हर्फ पर पेश है तो वाव क्या होगा, मद्दा होगा। ये कहीं पे भी आ जाएगा इस तरीके से। तो एक अलिफ की मिकदार इसको लंबा करके पढ़ेंगे, ठीक है। खामिदून। अब बाकी दो रह गए, क्योंकि 3 हमने पढ़े थे, हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ वाव या। मद का मतलब होता है लंबा करना, ठीक है। तो यहाँ पर वाव का मैंने आपको बता दिया, ये वाव की तारीफ है वाव मद्दा की, कि वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है। जैसे खामिदून, एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे। अगर आगे देखते हैं या मद्दा कब होता है, या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होता है। जैसे मिसाल मैं आपको देता हूं, ये है या तीहिम, ता के आगे या आ रहा है। अगर यहां आपको समझ नहीं आ रही तो ये इसमें देख लें, बल्कि यहां पे भी आपको हाफ नजर आ रहा, समझ नहीं आएगी। यही देख लें, या तीहिम, ता या जेर ती, या तीहिम, ये या मद्दा है, ठीक है। दो आपको मैंने तारीफें बता दी हैं। और दूसरी है अलिफ, कि अलिफ कब मद्दा होता है। अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होता है। जैसे कौला, या कोई और भी मिसाल आप ले सकते हैं, जैसे फ़इज़ा में दाल के आगे अलिफ है, दाल अलिफ ज़बरदा, फ़इज़ा। अब यहाँ पर सवाल ये भी पैदा हो सकता है कि ये जो हुरूफ मद्दा है, हमने बोला वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है, इनको साकिन बोला, या को भी साकिन बोला कि या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होता है, लेकिन अलिफ को साकिन क्यों नहीं बोला। ये बात जहन में बिठा लें कि अलिफ हमेशा ही साकिन होता है, अलिफ को साकिन कहने की ज़रूरत नहीं है, अलिफ हमेशा साकिन ही होता है। ये नहीं कि अलिफ के ऊपर जज्म आ जाए तो साकिन होगा, जैसे या के ऊपर जज्म आता है, वाव के ऊपर जज्म होता है, नहीं। अगर अलिफ के ऊपर जज्म आएगा तो अलिफ हमजा बन जाएगा, अलिफ नहीं रहेगा। फिर अगर उसके ऊपर कुछ नहीं है तो फिर वो अलिफ है, तो अलिफ से पहले ज़बर होगा तो अलिफ मद्दा होगा। ये 3 कायदे मैंने आपको बता दिए हैं हुरूफ मद्दा के, आप लिख लें। किसी बुक के ऊपर लिखना नहीं चाहते तो आप यहाँ से वीडियो से याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये बहुत आपको फ़ायदा देगी। अच्छा जी, ज़ाहिर सी बात है कुछ लोग बीच में गुस्सा भी कर रहे होंगे कि इतनी वीडियो को लंबा कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, ये सारी चीज़ें साथ साथ बतानी पड़ती हैं। अब चंद लोगों की वजह से जो लोग रेगुलर देखते हैं उनको तो फ़ायदा होना चाहिए ना। बाकी जो लोग गुस्सा करते हैं वो चाहे छोटी भी वीडियो बना लूँ तब भी गुस्सा करते ही रहेंगे, उनकी आदत है। वो बाज़ औक़ात कहते हैं ना, सर जाएगा तो आदत जाएगी। चले बहरहाल, फ़इज़ा हुम खामिदून, खामिदून। यहाँ पर अगर वक्फ करना चाहें, वक्फ करते हैं खामिदून, तो यहाँ पर मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगी, क्योंकि वक्फ आर्जी तौर पे हम कर रहे हैं, नून को आर्जी तौर पे साकिन करेंगे, तो मद्दे आरिज़ वक्फ़ी भी हो सकती है, कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, लंबा करना चाहें 2 अलिफ अढ़ाई अलिफ लंबा कर सकते हैं, 1 अलिफ की मिकदार भी लंबा करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है, तलफ़ुज़ के साथ प्रैक्टिस करनी है। कानत इल्ला स्वैहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम खामिदून, खामिदून। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आयत पे।
یا حسرتن علی العباد، یہاں پر یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اسٹینڈ زبر، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ سین کے اوپر جزم ہے، یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ سین کو کیسے پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں سین میں قلقلہ کر جاتے ہیں، یا حسراتن، ایسے نہیں کرنا، سین پہ قلقلہ نہیں کرنا۔ قلقلہ کے میں نے آپ کو 5 حروف بتائے تھے، جن کا مجموعہ بھی بتایا تھا، قطب و جدن، قاف تا، قاف 2 نقطوں والا، تا جو صاد کے بعد آتا ہے، تا موٹا پڑھنے جو پر پڑھا جاتا ہے، قاف تا با جیم دال، یہ 5 حروف ہیں، ان حروف میں قلقلہ ہوتا ہے، وہ بھی تب جب ساکن ہو، اگر زبر زیر پیش ہو تو قلقلہ نہیں ہوتا۔ اب ان حروف کے علاوہ کسی سین میں یا ہا میں قلقلہ نہیں ہے، تو آپ لوگوں نے بھی سین میں قلقلہ نہیں کرنا۔ پڑھنا کیسے ہے؟ جب سین کے مخرج میں آواز زبان لگے تو وہاں پہ جم جائے، واپس نہ لوٹے۔ یا حسراتن، یا کے بعد جو ہا ہے، اس ہا کا تعلق حلق سے ہے، سینے کی طرف نہیں ہے، اس کو باریک پڑھیں گے۔ یا حسراتن، حسراتن، آگے ہے علی العباد، اب را کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، را کے اوپر زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے، را کے اوپر پیش ہو تب بھی را پر پڑھا جاتا ہے، را ساکن سے پہلے زبر ہو، را ساکن سے پہلے پیش ہو تب بھی را پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ یا حسراتن علی العباد، اب یہاں پر عین ہے، اکثر لوگ حمزہ پڑھ جاتے ہیں، حمزہ نہیں پڑھنا، عین پڑھنا ہے، عین زبر عا، عا، اگر عین صحیح طریقے سے نہیں نکلتا تو اس پہ پریکٹس کریں، عین زبر عا، عین زیر عی، عین پیش عو، عا، عی، عو، اس طریقے سے جو ہے وہ آپ پریکٹس کریں، ٹھیک ہے، اور بار بار پڑھیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری غلطیاں ختم ہو جائیں تو جتنا زیادہ قرآن سے محبت کریں گے، بار بار پریکٹس کریں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کی غلطیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ سب سے بہترین طریقہ آپ کو یہ سکھا رہا ہوں، میرے خیال میں یوٹیوب پہ ہو سکتا ہے آپ کو کہیں ایسا نہ ملے۔ اگر اس طریقے کا طریقہ جس طریقے سے میں پڑھا رہا ہوں آپ کو کہیں ملتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اچھا جی، علل، اب لام کے بعد لام ہے، لام ساکن، یہاں پہ پڑھتے وقت قلقلہ نہیں کرنا، علل، علل نہیں پڑھنا، ایک تو عین کو عین نہیں پڑھنا ہے، حمزہ نہیں پڑھنا، دوسرا لام میں قلقلہ نہیں کرنا۔ لام کے مخرج میں جب زبان لگے تو لام کے مخرج میں زبان جم جائے، علل عبا، لل، لل، یہ آواز نہیں آنی چاہیے، علل عباد، عین زیر عی، عی، بال زبر با، عباد۔ اب یہاں پر جو دال آ رہا ہے، اس دال میں قلقلہ ہے، کیونکہ دال کو ساکن کر رہے ہیں، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو جب ساکن کریں گے تو دال میں قلقلہ آئے گا، عباد۔ اگر آپ میں سے جو جتنے سن رہے ہیں وہ پڑھتے ہیں عباد، عباد، تو یہ غلط ہے، دال میں قلقلہ آئے گا، دال کی آواز آئے گی، عباد، ٹھیک ہے۔ یا حسراتن، آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے، یا حسراتن علی العباد۔ اب آگے چلتے ہیں، ما یأتیہم من رسول الا کانوا، یہاں پر میم کیا گیا، الف ہے، اس کو لمبا کریں گے ایک الف کی مقدار، ما یأتیہم۔ اب یہاں پر بات جو ہے وہ سمجھنے والی ہے، زبردست بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو اکثر لوگ کرتے ہیں غلطی۔ یہ یا کے بعد جو ہے وہ حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر جزم ہے۔ آپ کو یہ بات پچھلی ویڈیوز کے اندر میں نے بار بار بتائی ہے کہ حمزہ، اگر حمزہ کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو تو حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، اگر حمزہ کے اوپر جزم ہو تو سختی سے نہیں پڑھا جاتا، پھر حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ساکن حمزہ ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اب جھٹکا کیسے دینا ہے؟ 2 قسم کے ہیں، ایک جھٹکا جو ہے وہ لوگ غلط طریقے سے دیتے ہیں، جیسے یاتیہم، یاتیہم، وہ سمجھتے ہیں کہ صحیح طریقے سے، نہیں، غلط ہے، یہ اس میں قلقلہ ہو رہا ہے۔ جھٹکے سے مراد یاتیہم، یاتیہم، یہ قلقلہ ہے، سوری، یہ جھٹکا ہے، ٹھیک ہے۔ ما یاتیہم، تا کیا کہ یا مدہ ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کریں گے۔ اب ہا کو پہلی میم سے نہیں ملائیں گے، دوسری میم جس کے اوپر شد ہے اس کے ساتھ ملائیں گے، ہا میم زر ہم، ٹھیک ہے، یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، ہم، ہم، یاتیہم۔
اب میم کے بعد نون آ رہا ہے، آگے پھر را آ رہا ہے. اب اکثر لوگ جو ناظرہ پڑھنے والے کنفیوز ہوتے ہیں کہ نون کو پڑھیں یا را کو پڑھیں، میم کو نون سے ملائیں یا را کو، تو وہ پڑھ ہی دیتے ہیں من رسول. ایسا نہیں پڑھنا، غلط ہے. میم کو جب را سے کنیکٹ کریں گے تو نون جو ہے جس کے اوپر جزم ہے نون گر جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیں گے. میم راز مر، راز بر را، مر را، سین واؤ پہ سو، مر رسول. اب اس کو رسول نہیں پڑھنا، واؤ چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا. یہ واؤ مدہ ہے جو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ. واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہوتا ہے. رسول، مر رسول، الا، لام کے آگے الف ہے، الا کانو، کاف کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. نون کے بعد واؤ مدہ ہے، واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہوتا ہے. کانو الا کانو. اب پیج کو تھوڑا سا میں ادھر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں پرابلم نہ ہو. جی آگے ہے بہی، با کے نیچے زیر ہے، اس کو بے نہیں پڑھنا، بی، با زیر بی، ہا سٹینڈ زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. الا، بلکہ یہاں سے پڑھیں، پریکٹس کریں میرے ساتھ ساتھ. ما یاتیہم من رسول، یہاں غنہ بھی ہوگا ادغام کا، ٹھیک ہے، میم مشدد ہے. یاتیہم من رسول الا کانوا بہ. اب آگے چلتے ہیں. یستہزئون. اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایک تو سین ہے ساکن. اب سین کو پڑھتے وقت لوگ کلکلا کر جاتے ہیں، کلکلا نہیں کرنا. سین کو پڑھتے وقت سین کے مخرج میں زبان جو ہے وہ جم جائے. یس، یس نہیں پڑھنا، یس. تا کے بعد ہا ہے، اب اس کو بھی ہا میں کلکلا کر دیتے ہیں. تہزئون، تہزئون نہیں پڑھنا، تا ہاتھ بر تہ. یس تہ زیون، زا میں سیٹی ہے، سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے. زا زیر زی، زی. کسرہ کا مطلب ہوتا ہے جھکا کے پڑھنا، تو زا کے نیچے کسرہ ہے تو تھوڑا سا اس کو جھکا کے پڑھیں گے. یستہزی زی اون، ٹھیک ہے. یستہزئون. اب آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. اب اس کو لہجے میں پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. یا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے سمجھ آ گئی ہوگی. میری کوشش تھی کہ یہاں رکوع آج ختم کر لیں گے، لیکن ٹائم بہت کم ہے، اس لیے جو ہے یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں. اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا، اپنے فیملی ممبرز میں ضرور شیئر کیجئے گا، تاکہ اس کو اچھے طریقے سے پڑھ کے قرآن پاک میں جو غلطیاں کرتے ہیں وہ ٹھیک کر سکیں. اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، جہاں جہاں تک لوگ پڑھتے رہیں گے سب کو ملے گا ثواب، مجھے بھی ملے گا. تو اس ثواب میں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ ملائیں تاکہ ہم سب اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.